بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم توفیع علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا پبلک پلیس پہ، لیکن چونکہ بات اب چونکہ مختلف لوگوں میں اور پوری ایک مختلف گروہ میں یہ بات جو حالیہ تصویر وائرل ہوئی ہے منتظر مہدی صاحب کی، تو اس پہ بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص کچھ میرے دوستان اور کچھ میرے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ خان وسیم عباس خان صاحب جو ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کریں اور وہ منتظر کو چھوڑیں، اور کیونکہ وہ ان کی بڑی دوستی ہے، یاری ہے۔ تو میرے محترم بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے، میں کسی کی کوئی سائیڈ لینے کی میرے کوئی دور نہیں ہے، میں کوئی کسی کا ہواری نہیں ہوں، مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ آپ پوری قوم کے سامنے میری زندگی ہے کھلی کتاب کی طرح کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ تقریباً آج سے 12-13 سال پرانی تصویر ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل وہ ینگ ہیں، اور جو بھی وہ تصویر ہے جو بھی وائرل ہوئی اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلا جو غلط کام ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں جا کے آپ کسی کی پرسنل زندگی کو آپ جب اٹھا کے آپ پبلک پلیس پہ لگاتے ہیں یا شو آف کرتے ہیں، یہ اس کا حق بالکل اسی بنیاد پہ بہت سی روایات ملتی ہیں کہ کسی مومن کی تذلیل کرنی یا کسی کے لیے کسی کے پر آپ کو کیا پروف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ موصوف کا نکاح رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ وہ متا رہا ہو اس کا، یا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں اور تینوں باتوں میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو ہم اور آپ نہیں جانتے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس کی گزشتہ زندگی پہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہم سب لوگ، ہم آج کے سب جو دعوے دار ہیں محبت و محمد و اہل بیت محمد کے، اگر ہم صرف یہی دیکھیں کہ ہمارا پاسٹ کیسے گزرا ہے، تو ہم بالکل بھی محمد و اہل بیت محمد کا نام لینے کے قابل نہیں ہیں، نام لینے کے قابل نہیں ہے محمد و اہل بیت محمد کا۔ لیکن توبہ کا دروازہ رب ذوالجلال نے کھول کے رکھا ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یقیناً یہ کبھی اس کو نہ کھولتے، چاہے اس دروازے پہ لوگ ٹکرے مار مار کے مر جاتے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیم عباس کا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے۔ میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کی وجہ سے لاتعداد غریبوں کے گھر چل رہے ہیں۔ میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس کی زندگی میں الحمدللہ نماز شامل ہوئی ہے۔ میں اس ملک منتظر مہدی کو جانتا ہوں کہ جو خدام آل محمد کے حوالے سے، چاہے وہ سیلاب کی آفت ہو، چاہے وہ کوئی آفت ہو، جو بھی آفت، ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلے۔ میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جس نے اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجایا ہے۔ میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو ابھی خانہ خدا سے ہو کے واپس آیا ہے۔ تو آپ ایک 13 سال کی پرانی تصویریں اٹھا کے آپ ساتھ لگا کے، تو آپ کسی انسان کے اور اللہ کے اس کے درمیان جو اس کی توبہ کا یا پناہ کا سلسلہ ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں میں کیسے لیتے ہیں؟ یہ کلیم کریں وہ بندے کریں جن کی وہ جو خاتون ساتھ کھڑی ہیں، وہ خاتون کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ اس کے جو میکے ہیں وہ کلیم کریں کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا اس نے کوئی 2 نمبر کام کیا ہے۔ ایک فوٹو آپ اٹھا کے لیتے ہیں جب آپ کو نہیں پتا کوئی نکاح کا سلسلہ ہے، کوئی کسی کا موتے کا سلسلہ ہے، یا کسی کے کوئی بھی ایسا کام ہے۔ شریعت میں ہزاروں راستے موجود ہیں۔ آپ ممبر پہ خود کھڑے ہو کے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں نکاح کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر جو نکاح کی حد تک نہ پہنچے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں سے آپ مختلف راستوں کو آپ جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو لنگر خانے چلا رہا ہے۔ میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں جو غریبوں کا علاج ہاسپٹل میں جا کے علاج کرواتا ہے۔ میں اس منتظر مہدی کو جانتا ہوں کہ جو اپنی پاک نیاز میں سے جو محمد و سادات کے جو گھر ہیں ان میں وہ منتھلی پہنچاتا ہے۔ میرے پاس آئے، مجھ سے پوچھیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ 50,000 روپیہ سید نام نہیں لوں گا، شاہ پور سے چکوال کے ایریا میں سے میری ان سے بات ہوئی تھی کہ ان کی دکان ہے، ان کی آنکھوں سے ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہیں، 7 بیٹیاں سید کی، تو فوری 50,000 روپے کی جو
डोनेशन है वो अपनी न्याज से दी। आप किसी के पास्ट को, किसी के गुजरे हुए ज़माने को सामने रख कर आप बिल्कुल किसी के अंदाज़ा, किसी के कद का और वो आप नहीं लगा सकते। एक बंदा अच्छे काम कर रहा है, सुन्नत रसूल सजा ली है, अल्लाह के घर से होके आ रहा है, अच्छे अमाल कर रहा है, मौला का जिक्र कर रहा है, गाने वाली तर्जों पे कोई कसीदा नहीं पढ़ रहा, नमाज जिंदगी में लेके आया, तो हमें ऐसे लोगों को वक्त देना चाहिए। और अगर ऐसी कोई गलती या कोई ऐसा मामला हुआ है तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद मुताल आपके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। पीछे ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उस पर खुदा हमें माफ़ी दे, आइंदा के लिए खुदा हमें बेहतरीन से बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह मैं अपने उन दोस्तों को जिनको उस रास्ते का नहीं पता जो मैं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनको दिखाता रहूँगा और मिंबर से इंशाअल्लाह एक अच्छा पैगाम देता रहूँगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं कभी भी अल्लाह, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद और अपनी कौम शिया और मुल्क पाकिस्तान के साथ, आलम इस्लाम के साथ कभी हम धोखा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। खुदावंद मुताला आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।